آئیے آج ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کتاب پیدائش کی۔ تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک ایسی جگہ سے جہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے گہری تاریکی اور بے پناہ گہرائیوں کے۔ یہیں سے سب کچھ شروع ہونے والا تھا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کائنات کی تخلیق کی اور اس خاص باغ کی جسے انسانیت کا پہلا گھر بننا تھا۔ اور یہ تخلیق کوئی اچانک نہیں ہوئی، بلکہ ایک ترتیب سے 6 دنوں میں۔ پہلے دن روشنی بنی، پھر آسمان اور سمندر، پھر زمین اور اس پر اگنے والے پودے۔ غرض یہ کہ ایک ایک کر کے پوری کائنات کو شکل دی گئی۔ اور اس ساری تخلیق کا مرکز تھا ایک خوبصورت باغ جسے عدن کہتے ہیں۔ یہیں پر پہلے انسان آدم اور حوا کو بسایا گیا، اور ان کے لیے صرف ایک اصول تھا، ایک حکم جس کی پابندی کرنی تھی۔ لیکن جیسا کہ اکثر کہانیوں میں ہوتا ہے، یہ مثالی آغاز زیادہ دیر قائم نہیں رہا۔ ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ذرا سوچیں، اس سے پہلے کی زندگی کیسی تھی؟ مکمل معصومیت، کوئی شرم نہیں، کوئی خوف نہیں، ایک خالص بے فکری کی حالت۔ اور پھر وہ ممنوعہ پھل کھا لیا گیا اور ایک دم سے سب بدل گیا۔ معصومیت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ شرمندگی اور ڈر نے لے لی۔ اب وہ چھپ رہے تھے۔ اور تب وہ سوال پوچھا گیا، تمہیں کس نے بتایا کہ تم برا نہ ہو؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں وہ پہلے جیسا کامل تعلق ٹوٹ گیا۔ یہیں سے نتائج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور یہ جو ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی تھی، یہ صرف وہیں تک نہیں رہی، بلکہ اگلی نسل میں بھی پہنچ گئی۔ قابیل اور حابیل کی کہانی، جہاں حسد نے بھائی کو بھائی کا قاتل بنا دیا، انسانی تاریخ کا پہلا قتل۔ اب صورتحال یہ تھی کہ انسانی برائی بہت بڑھ چکی تھی۔ تو کہانی میں ایک بہت بڑا ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ دنیا کو ایک عظیم سیلاب سے پاک کیا جائے تاکہ ایک نئی شروعات ہو سکے۔ اور یہ سیلاب کیسا تھا؟ 40 دن اور 40 راتیں لگاتار بارش۔ یہ جو 40 کا عدد ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ یہ آزمائش کی، پاکیزگی کی اور ایک بہت بڑے فیصلے کی علامت ہے۔ لیکن جب پانی اترا تو تباہی کے بعد امید کی ایک کرن بھی تھی۔ خدا نے نوح کے ساتھ ایک عہد کیا، ایک پکا وعدہ، اور اس کی نشانی کیا تھی؟ آسمان میں قوس قزح۔ یہ وعدہ تھا کہ اب کبھی بھی دنیا کو اس طرح پانی سے تباہ نہیں کیا جائے گا۔ اب کہانی کا رخ ایک نئے باب کی طرف مڑتا ہے۔ اب فوکس ایک شخص پر ہے، ابراہیم، جن کے ذریعے انسانیت کے لیے ایک بالکل نیا راستہ کھلنے والا تھا۔ اور ابراہیم سے کیا وعدہ کیا گیا؟ ایک ایسا وعدہ جو سننے میں ناممکن لگتا تھا کہ ان کی نسل آسمان کے ستاروں اور سمندر کی ریت کی طرح لاتعداد ہوگی۔ اور یہ وعدہ اس وقت کیا گیا جب وہ بہت بوڑھے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ لیکن پھر ان کے ایمان کا سب سے کڑا امتحان آیا۔ انہیں حکم ملا کہ وہ اپنے اسی بیٹے کو، اسحاق کو، جس کا وعدہ کیا گیا تھا، قربان کر دیں۔ یہ واقعہ اطاعت اور توکل کی ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ اچھا، تو یہ وعدہ اب ابراہیم سے ان کے بیٹے اسحاق اور پھر اسحاق کے 2 بیٹوں تک پہنچتا ہے، اور یہاں سے ایک نئی کشمکش شروع ہوتی ہے۔ 2 بھائی جن کی آپسی دشمنی ایک پوری قوم کی بنیاد بننے والی تھی۔ یہ دونوں بھائی عیسو اور یعقوب ایک دوسرے سے بالکل الگ تھے۔ ایک شکاری، والد کا چہیتا، دوسرا ذہین، ماں کا لاڈلا، اور ان کے درمیان جھگڑا صرف وراثت کا نہیں تھا، بلکہ اس الہی برکت کا تھا کہ آگے کس کا نام چلے گا۔ تو یعقوب کا سفر بڑا دلچسپ ہے۔ وہ دھوکے سے برکت حاصل کرتے ہیں، پھر بھائی کے ڈر سے بھاگتے ہیں، راستے میں خواب دیکھتے ہیں، خدا سے کشتی لڑتے ہیں، اور آخرکار ایک بھگوڑے سے وہ اسرائیل بن جاتے ہیں، یعنی 12 قبیلوں کے جد امجد۔ اور اب ہم کہانی کے آخری اور شاید سب سے مشہور حصے کی طرف آتے ہیں۔ یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک، یوسف۔ ان کی کہانی اس کتاب کو اپنے منطقی انجام تک لے جاتی ہے۔ یوسف کی زندگی تو جیسے ایک رولر کوسٹر رائیڈ ہے۔ والد کے سب سے پیارے بیٹے سے سیدھا گڑھے میں، جہاں سے انہیں غلام بنا کر بیچ دیا جاتا ہے، پھر بے گناہ قید کاٹتے ہیں، اور آخر میں قید خانے سے نکل کر سیدھا مصر کے محل تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کے حاکم بن جاتے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب یوسف کا سامنا اپنے انہی بھائیوں سے ہوتا ہے جنہوں نے انہیں مارنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن یوسف بدلہ نہیں لیتے۔ وہ ایک حیرت انگیز بات کہتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ برا کرنا چاہا، لیکن خدا نے اسی برائی کو بھلائی میں بدل دیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچ سکے۔ تو ایک تاریخ ابتدا سے لے کر مصر میں ایک خاندان کے دوبارہ ملنے تک کتاب پیدائش میں ہمیں کیا کچھ نہیں ملتا۔ خاندان، غلطیاں،
ایمان، دھوکہ اور معافی۔ یہ کہانیاں ہزاروں سال پرانی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ خاندان، ناکامی اور ایمان کی یہ داستانیں آج بھی ہماری دنیا پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں۔